اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ قل آپ فرما دیں میرے پیغمبر، ان کانت لکم الدار، اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خالص، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تمنا کرو تم موت کی، تمنا کرو تم موت کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہاں سے اعلان مبالغہ ہے یہودیوں سے 5 وجوہات بیان کرنے کے بعد۔ یہودی کہتے تھے ہم نبیوں، پیروں، اولیاء اللہ کے بیٹے ہیں، بہشت ہمارے لیے ہے، ہم ہی بہشت میں جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیغمبر ان کو کہہ دو اگر تم صرف بہشت کے مستحق ہو، اللہ کے ہاں تمہارا ہی خالص ٹھکانہ ہے اور کوئی بہشت میں نہیں جائے گا، او مبالغہ کر لیتے ہیں، مبالغہ کرتے ہیں۔ مبالغہ یہ ہے کہ دونوں فریق میدان میں آ جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ جو غلط مسلک پر ہے، ناحق طریقے پر ہے، جو جھوٹا ہے فریق، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کرے، تباہ و برباد کرے، اللہ اس کو اجاڑ دے۔ مبالغے کا یہ مطلب ہے۔ فرمایا کہ اگر ہے تمہارے لیے بقول تمہارے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص سوائے لوگوں کے، کہ صرف بہشتی تم ہی جاؤ گے اور کہیں نہیں، کوئی نہیں جائے گا، تو آؤ پھر تمنا کرو موت کی، موت کی تمنا کرے اللہ، موت دے دے اس کو۔ یا تو یہ مبالغے میں ہو، تو یا پھر تم خود آپ ہی تمنا کرو موت کی۔ دنیا کے مصائب جھیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں کون سا سکھ ہے دنیا میں؟ کوئی کسی طرف سے پریشان ہے، کوئی کسی طرف سے پریشان ہے، کوئی بھی سکھ کا سانس نہیں لے رہا۔ دنیا میں دھوپ ہے، گرمی ہے، سردی ہے، پریشانی ہے، ٹینشنیں ہیں، غم ہے، بیماری ہے، تو کیوں نہ ہو بہشت میں جائیں جہاں ٹینشن بھی نہیں ہوگی، پریشانی بھی نہیں ہوگی، غم بھی نہیں ہوگا، دھوپ بھی نہیں ہوگی، گرمی بھی نہیں ہوگی، کمانا نہیں پڑے گا، مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، وہاں بیماری نہیں ہوگی کسی قسم کی، وہاں مفت کا کھانا ہوگا، عیش و عشرت ہوگی، عزت ہوگی، مزے ہوں گے، وہاں کوئی دکھ درد نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ پھر یہاں دنیا میں کیوں مصیبتیں جھیل رہے ہو؟ ذرا فتمنوا الموت، ذرا تمنا کرو نا موت کو، مانگو اللہ سے موت کہ اللہ موت دے دے، ہم جلدی جلدی بہشت میں آ جائیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر۔ کون سا دعویٰ؟ کہ بہشت میں صرف ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، اللہ کے ہاں خالص ہمارا ہی مقام ہے۔ اگر اس دعوے میں تم سچے ہو تو جلدی کرو، موت کی تمنا کرو۔ آگے اللہ نے ان کی پیشن گوئی بھی بتا دی، میرا پیغمبر وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا،
یہ مرتے مر تو جائیں گے لیکن کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز نہیں تمنا کریں گے وہ موت کی ابدا، کبھی بھی۔ مرتے کیوں؟ ان کو پتہ ہے جو کرتوت یہ کرتے ہیں، ان کو علم ہے جو افعال اور اقوال اور ان کے کردار ہیں کہ آگے لتر ہوں گے، جوتے کھانے پڑیں گے، بہشت نہیں ہے۔ لن یتمنوا ابدا، وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے کبھی بھی۔ کیوں نہیں کریں گے اللہ؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ بما قدمت ایدیہم، یہ سبب ہے عدم تمنا کی۔ وہ تمنا کیوں نہیں کریں گے؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ وہ تمنا نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ قدمت ایدیہم، یہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ آگے بھیج چکے ہیں نا، وہ ہاتھوں کی جو کمائی آگے بھیج چکے ہیں، اس سے بہشت کے مستحق نہیں بنتے، اس سے جہنم کے مستحق بنتے۔ ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ جو وہ کام کرتا ہے، جو بھی انسان میں دنیا میں دین میں اچھے افعال کرتا ہے یا برے، کوئی اچھے کام کرتا ہے یا غلط گندے کام کرتا ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہوتا ہے۔ مجھے اپنے بارے علم ہے کہ میں دن میں اچھائی کتنی کرتا ہوں اور برائی کتنی کرتا ہوں، میں کتنے سانس غفلت میں گزارتا ہوں اور کتنے سانس ذکر میں گزارتا ہوں۔ آپ کو اپنا پتہ ہے، ہر ایک کو اپنی زندگی کا، دن کا، اپنے اعمال کا، ہر چیز کا علم ہے۔ تو اس لیے میرا پیغمبر، ان کو بھی اپنا علم ہے، جو کچھ یہ ہاتھوں کے ساتھ کما چکے ہیں نا، جو افعال یہ کر چکے ہیں، یہ بہشت کے مستحق نہیں بنتے، اس لیے یہ مرتے تو مر جائیں گے لیکن کبھی یہ بہشت موت کو نہیں مانگیں گے۔ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ہیں ہاتھ ان کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، ظالموں کو۔ اللہ ان کو ان کے وقت پر پوری سزا ضرور دے گا۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ، یہ دلیل ہے کذب دعویٰ کے اوپر۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے ہاں خالص بہشت میں جائیں گے، یہ دعویٰ تھا ان کا، اور کوئی نہیں جائے گا، ہم ہی جائیں گے۔ اللہ نے ان کے کذب پر یہ دلیل دی۔ میرا پیغمبر، میں آپ کو بتاؤں، یہ دنیا کی زندگی کے اتنے لالچی ہیں، اتنے لالچی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہزارہ سال عمر دے دی جائے۔ اتنی زندگی کے لالچی مشرک نہیں ہیں جو قیامت کے قائل نہیں ہیں، جتنے لالچی یہ یہودی ہیں، جتنے لالچی یہ اپنے آپ کو دعویٰ کرنے والے ہم بہشت میں جائیں گے، یہ لالچی ہیں۔ وَلَتَعْجِدَنَّهُمْ، ضرور بضرور تو پائے گا ان کو، احرص الناس، زیادہ حریص لوگوں سے، علی حیات، زندگی کے اوپر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے بھی، اشرکوا، جو مشرک ہیں، جو قیامت کے قائل ہی نہیں ہیں، وہ بھی زندگی کے اتنے حریص نہیں ہیں جتنے یہ یہودی حریص ہیں۔ یودو، یہ کیفیت ان کی حرص کی بیان ہو رہی ہے، کیفیت حرص۔ یودو، پسند کرتا ہے، احدہم، ان میں سے ہر ایک، لو یعمرو، کاش کہ وہ عمر دیا جائے، الف سنہ، 1000 سال۔ ان میں سے ہر ایک کی دل کی یہ خواہش ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی دے دی جائے، لیکن میرا پیغمبر، ان کی حماقت، بے وقوفی اتنی ہے، آگے حماقت یہود بیان ہو رہی ہے، ما ہوا کولو، ان کی بے وقوفی اتنی ہے، کیا ان کو 1000 سال زندگی مل جائے تو پھر بھی بچ جائیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اگر ان کو 1000 سال زندگی مل جائے تب بھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، یہ بے وقوف ہے۔ ما ہوا، اور نہیں ہے وہ، بمزحزحہ، وہ بچنے والے، من العذاب، عذاب سے۔ وہ 1000 سال کی زندگی ان کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ ان یعمرا، این یعمرا، کہ ان کو عمر دی جائے، عمر کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ واللہ، اور اللہ بصیرہم، دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ قل، آ فرما دے میرا پیغمبر،
من کانا عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک، میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دے من کانا جو ہے عدو لجبریل، جو دشمن ہے نا جبریل کا، فإنہ پس بے شک جبریل نے تو نزلہ اتارا ہے قرآن کو علی قلبک کا تیرے دل کے اوپر۔ یہ ایک شبہ کا جواب ہے، یہاں سے 3 شبہات کے جواب آئیں گے۔ پہلا شبہ یہ ہے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ تیرے اوپر قرآن نازل کرنے والا کون ہے، کون لے کے آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین۔ کہنے لگے بس اب ہم ایمان نہیں لے آئیں گے۔ کیوں بھائی ایمان نہیں لے آئیں گے؟ اس لیے ایمان نہیں لے آئیں گے کہ یہ ہمارے باپ دادے کا دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کے اوپر عذاب لے آنے والا یہ جبرائیل امین تھا، اس لیے ہم ایمان نہیں لے آتے۔ اگر جبرائیل امین سے ہٹ کر کوئی اور فرشتہ، ارزائیل، اسرافیل، میکائیل، ان میں سے کوئی اور فرشتہ اگر وہی لے کر آتا تو پھر ہم ضرور ایمان لے آتے۔ دوسری بات ہے، اس نے دشمنوں کا ساتھ دے کے ہمارے بڑوں کو قتل کروایا تھا۔ جب بخت نصر آیا تھا بیت المقدس پر اس نے حملہ کیا تھا، اور اس نے ان کا ساتھ دے کے ہماری مسجد کو ویران کروایا تھا، اس لیے ہم اس کے اوپر ایمان قطع نہیں لے آ سکتے۔ اور دوسری بات ہے، جبرائیل کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے آتے کہ یہ ہمارے ہر راز کی بات نبی علیہ السلام کو جا کے بتا دیتا ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لے آتے۔ یہ شبہات اللہ نے ان کے شبہ کا جواب دیا۔ فرمایا کہ بات سنو، تم کہتے ہو ہمارا جبرائیل دشمن ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے دشمن ہیں، ہمارے باپ دادا کو اس نے مارا تھا، ہمارے دشمنوں کا ساتھ دیا تھا، ہمارے راز کی باتیں محمد رسول اللہ کو جا کر بتاتا ہے، تو لہٰذا اس لیے ایمان نہیں لے آتے۔ کل آپ فرما دیں جو کوئی دشمن ہے نا جبرائیل کا، وہ جبرائیل کا دشمن نہیں ہے، یاد رکھو وہ اللہ اس کا دشمن ہے۔ جبرائیل کا جو دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ باقی جبرائیل کے دشمن ہونے کی کیا بات ہے؟ جبرائیل قرآن لے کر آتا ہے تو اللہ کے حکم کے ساتھ لے کر آتا ہے آپ کے دل کے اوپر۔ فَإِنَّهُ اور بے شک وہ نزل علی قلبک بے شک اتارتا ہے اس قرآن کو تیرے دل کے اوپر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، وہ اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ دوسرا وصف مصدق لما بین یدیہ، جو وہ کتاب لے کر آتے وہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی، بین یدیہ جو ان سے اس سے پہلے کتابیں ہیں، وہدن اور وہ ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے۔ باقی ثمرہ عداوت جبرائیل کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو جبرائیل امین کا دشمن ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ قرآن بیان کر رہا ہے، من کانا عدو للہ، جو کوئی نا من کانا جو ہو دشمن للہ اللہ کے لیے، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے لیے، و رسول اور اس کے رسولوں کا، و جبرائیل اور جبرائیل کا، و میکالا اور میکائیل کا، فإن اللہ بے شک اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ یعنی جو جبرائیل عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ من کان عدو للہ، جو اللہ کا دشمن ہے۔ اللہ کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ شرک کرنے والا یہ اللہ کا دشمن ہے، چاہے یہودی ہو کوئی ہو، ملائکہ کا دشمن ہے، اس کے کسی رسول کا دشمن ہے، یا جبرائیل کا دشمن ہے، یا میکائیل کا دشمن ہے، ان سب کا وبال یہی پڑے گا کہ یہ دشمن کافر ہے اور اللہ ان کافروں کا دشمن، جو ان کا دشمن ہوگا اللہ ان کا دشمن ہوگا۔ فإن اللہ بس بے شک اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ دشمن ہے کافرین کا۔ جبرائیل امین راوی تھے قرآن کے، وہ راوی تھے جو اللہ سے نبی علیہ السلام تک پہنچاتے تھے لے کر۔ تو اللہ نے کہا کہ جو جبرائیل امین کا دشمن ہے میں اس کا دشمن ہوں، وہ کافر ہے۔ تو یہ راوی تھا قرآن کا، نبی علیہ السلام اور اللہ کے مابین جو راوی تھا جبرائیل امین ہے۔ جس طرح اس کا کوئی منکر دشمن کافر ہے، اسی طرح نبی علیہ السلام سے بعد جو راوی ہیں صحابہ اکرام رضوان علیہم لوگوں تک قرآن کے، اس کا دشمن بھی اسی طرح ہے، دشمن
قرآن کا منکر ہے، جس طرح جبرائیل امین کا دشمن اسلام سے خارج ہے، اسی طرح صحابہ کا دشمن بھی اسلام سے خارج ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق یہ ترغیب ہے، ساتھ زجر ہے اہل کتاب کو بھی، اور تحقیق اتارا ہم نے تیری طرف آیات واضح آیتیں، بینات بالکل واضح، تحقیق اتاری ہم نے تیری طرف آیات واضح، وما یکفر بہا، نہیں انکار کرتے ان آیات کے ساتھ الا الفاسقون، مگر فاسق نافرمان ہی انکار کریں گے اس قرآن کا۔ او کلما عہدوا، آیا جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا، عہدن وعدہ کرنا دین کے بارے میں، نابذہ، انہوں نے پھینک دیا اس کو، فریقون پھینک دیا اس وعدے کو، فریقون ایک فریق نے، منہم ان میں سے، بل اکثرہم، بلکہ اکثر وہ لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے تورات کے اوپر۔ جب کبھی بھی وعدہ کیا انہوں نے دین کے بارے میں تو وہ پورا وعدہ انہوں نے نبھایا نہیں، یہودیوں نے، انہوں نے اس وعدے کو پھینک دیا۔ تو کیسے وعدے کو پھینکا تھا انہوں نے؟ حالانکہ یہودی تو تورات کے ختم بھی پڑھتے تھے، تویز بھی لکھتے تھے، پھر کس طرح انہوں نے پھینک دیا؟ مطلب یہ ہے تورات کے اندر جو مسئلہ تھا اس مسئلے کو انہوں نے نہیں مانا کہ عالم الغیب مختار کل پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اکیلی اللہ کی ذات ہے۔ جو مسئلہ تھا تورات کے اندر انہوں نے وہ مسئلہ نہیں مانا، ورنہ تورات کو تو وہ پڑھتے تھے، تورات کے ختم بھی پڑھتے تھے، تورات کے تویز بھی لکھتے تھے، ادب و احترام بھی کرتے تھے، لیکن اصل تورات کا جو مسئلہ تھا پکار والا، مشکل گشا، حاجت روا، غیب دان، نظر و نیاز کے مالک صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی نہیں، اس مسئلے کو انہوں نے نہیں مانا۔ تو یہاں سے مسئلہ نکلا، جو بندہ قرآن کو پڑھے بھی صحیح، قرآن کے تویز بھی لکھے، ختموں پر بھی پڑھے، کل خانیوں پر بھی پڑھے، چلیسویں پر بھی پڑھے، قرآن کو سر کے اوپر بھی اٹھا لے اور قرآن کو تیجوں کے اوپر بھی جا کر پڑھے، قرآن کو چومے بھی صحیح، قرآن کی عزت بھی کرے، قرآن کو پشت بھی نہ دے چلتے ٹائم، اور قرآن کو 24 گھنٹے تلاوتیں کرتا رہے وہ قرآن کی، اگر وہ قرآن کا مسئلہ نہیں مانتا تو ایسے سمجھو اس نے قرآن کو پھینک دیا ہے، تو اس کی حرکات یہودیوں کی طرح ہیں۔ تو صرف چومنے سے یا ختم پڑھنے سے یا کلخانی تیجے کے اوپر پڑھنے سے صرف یہ نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد ہے قرآن کے مسئلے کو ماننا۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن کے مسئلے کو نہیں مانا انہوں نے بھی یہودیت والی حرکات کی، انہوں نے بھی قرآن کو پھینک دیا۔ لما جاءہم، یہاں سے شبہات ثانی کا جواب ہے۔ شبہات یہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے کیونکہ اس کے مسئلے تورات کے ساتھ نہیں ملتے۔ کس طرح بھائی؟ قرآن میں اللہ کے سوا اور کسی کو پکارنا جائز نہیں ہے، جب بھی مشکلات ہو، ضرورت پڑے، صرف اللہ اکیلے کو پکارو، غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کے اندر مسئلہ ہے نا، یہ سراسر تورات کے خلاف ہے۔ کیوں بھائی؟ تورات کے اندر غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ کیسے بھائی؟ کیا دلیل ہے؟ دیکھو بھائی، سلیمان علیہ السلام خود کفر کرتے تھے، جادو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام، تو تب سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت قائم تھی، تب سلیمان علیہ السلام حکومت کر سکتے تھے انسانوں کے اوپر بھی، پرندوں کے اوپر بھی، جانوروں کے اوپر بھی، کیونکہ سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، سحر تھے۔ تو جو سحر ہے، جادو، یہ اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک کفر نہ کیا جائے، غیر اللہ کو پکارا نہ جائے۔ تا معلوم ہوا سلیمان علیہ السلام جو سلطنت بادشاہ کے مالک تھے،
وہ اس جادو کی وجہ سے تھے، ساحر تھے، اور اس سے معلوم ہوا وہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، تو تب ہی جادوگر تھے، کیونکہ جادو سوائے غیر اللہ کو پکارنے کے تیار نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا دیکھو جی، تورات کے اندر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وہ جادوگر تھے، بادشاہ تھے، صرف ان کو بادشاہت جو ملی ہوئی تھی جادو کے سر کے اوپر تھی۔ تو دیکھو تورات کے اندر غیر اللہ کو پکارنا جائز، اور دوسرا قرآن کے اندر ہے ناجائز، لہذا قرآن کے مضامین تورات کے مضامین کے ساتھ نہیں ملتے، اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اور تیسرا شبہ، پہلا شبہ تو جبرائیل امین کا دشمن کے بارے میں تھا نا، تیسرا شبہ دیکھو جی، واضح لفظ ہے کہ اللہ نے 2 ملائکہ اتارے تھے اور ان کے اوپر جادو کو اتارا تھا، 2 ملائکہ اتارے اور ان کے اوپر جادو کو اتارا تھا، اللہ نے ملائکہ کو جادو دیا تھا۔ تو جادو تو ہوتا ہے کفر، تو اللہ نے خود ملائکہ کے اوپر جادو اتار کے، اور جادو جب اتارا اور وہ جادو تیار ہوتا ہے شیطان کی شور و پکار سے، تو لہٰذا معلوم ہوا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ وہ بھی اللہ نے خود تعلیم جو دی ہے جادو کی، 2 فرشتوں کو اتارا آسمان سے اور ان کو جادو سکھلایا، وہ آگے لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور جادو اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک غیر اللہ کو نہ پکارا جائے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ دیکھو وہاں سے اللہ نے ملائکہ کے اوپر جادو اتار دیا، وہاں سے جادو جب اتارا، جادو غیر اللہ کی پکار ہے، تو لہٰذا ہمارے تورات میں تو غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، قرآن کے اندر یہ جائز نہیں ہے، لہذا اس لیے ہم قرآن کو نہیں مانتے۔ اللہ نے ان اشکال 2 کا بھی جواب دیا، آگے جواب دے رہے ہیں۔ فرمایا لما جاءہم رسول من عند اللہ، یہ شبہ ثانی ہے قرآن کو نہ ماننے کی لت کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے سر پر سلطنت کرتے تھے۔ جب آیا ان کے پاس رسول، یہ تنوین عظمت کے لیے عظیم الشان، جب آیا ان کے پاس رسول عظیم الشان یعنی نبی علیہ السلام مراد ہے، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معکم، اور دوسری چیز وہ چیز لے کر جو تصدیق کرنے والی تھی، اس چیز کی معاوم جو ان کے پاس تھی، تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس تھا، یعنی تورات کی، کہ واقعی تورات اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ نابذ فریق من الذین، یہ حماقت اولیٰ ہے یہودیوں کی، پھینک دیا ایک جماعت نے من الذین، ان لوگوں سے، اوت الکتاب جو دیے گئے کتاب یعنی تورات کو، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب جو دیے گئے کتاب تورات، اللہ کی کتاب کو وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کأنہم، گویا کہ لا یعلمون، وہ جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا جب ہمارا پیغمبر آ گیا ان کے پاس، تصدیق کرنے والا تھا اس چیز کی جو ان کے پاس تھی یعنی قرآن مقدس، تو جو کتاب دیے گئے تھے نا اوت الکتاب والے، ایک طبقہ ان میں سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، گویا کہ جانتے نہیں ہیں، یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کیا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسے کتاب قرآن کو اٹھا کے پشت کے پیچھے ڈال دینا، تو قرآن کے احکام کے مقابلے میں کسی اور کی بات تسلیم کرنا اور قرآن کے مسئلے کو نہ ماننا ایسے ہے جیسے پشت کے اوپر کسی چیز کو ڈال دینا ہے۔ جان کر بھی مسئلے کو نہ ماننا، تصدیق نہ کرنا، ایمان نہ لے آنا ایسے ہے جیسے پشت کے اوپر ڈال دینا ہے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، بالکل نہیں مانا۔ تو باقی جو ان کا اشکال تھا کہ سلیمان علیہ السلام سے کلمات ملتے ہیں غیر اللہ کو پکارنے کے، اس کا اللہ نے جواب دیا کہ یہ کام تھا شیاطین کا، شیطانوں نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ جادو تو کفر ہے، کفر غیر اللہ کو پکارنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے،
پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ کفر شیطانوں نے کیا تھا، سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا۔ دیکھو وَاتَّبَعُوا، پھر انہوں نے کیا کیا، جب قرآن کو پشت کے اوپر پھینک دیا نا، اور وہ گویا کہ جانتے نہیں ہیں، تو وہ پھر کیا کرنے لگے، قرآن کو جو نہیں مانا، انہوں نے قرآن کو نہیں مانا، پھر قرآن کو چھوڑ کے انہوں نے یہ کام کیا جو جادو کی کتابیں تھیں، نجومیوں کی لکھی ہوئی کتابیں تھیں، اور شیطانوں کی جو کتابیں جادو والی تھی، وہ جادو والی کتابیں لے لی، ان کے پیچھے تو چل پڑے، لیکن قرآن و تورات کو چھوڑ دیا۔ ان کی یہ حالت بن چکی تھی۔ وَاتَّبَعُوا، تابعداری کی انہوں نے، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں، وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن شیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون، اور سکھاتے تھے وہ لوگوں کو سحر جادو، وما، اب اس یہاں دو معنی ہیں، ایک ما موصولہ ہے، ایک نافیہ، پہلے میں موصولہ کروں گا، وما انزل، جو اتارا گیا تھا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل وسطی کے اندر، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت کو، وما یعلمان من احد، اور نہیں سکھلاتے تھے وہ کسی ایک کو، درس نہیں دیتے تھے، نہیں وہ بتلاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یہاں تک کہ یقولا، دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنۃ، بے شک ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، پس تو کفر نہ کر، ہمارے والی بات مان کے تو کفر نہ کر، فیتعلمون منہما، پس سیکھ لیتے تھے لوگ ان دونوں سے، ما وہ چیز، ما سے بمانا جادو، سیکھ لیتے تھے ان دونوں سے جادو، یفرقون بہ، فرق کرتے اس کے ساتھ، بین المرء و زوج، میاں اور بیوی کے مابین جدائی ڈالتے، وما ہم، اور نہیں تھے وہ جادو، نہیں تھے وہ ملائکہ، نقصان دے سکتے تھے اس کے ساتھ کسی ایک کو، الا باذن اللہ، ویتعلمون، اور سیکھتے تھے وہ، سکھلاتے تھے، سیکھتے تھے لوگ ان سے، ما یضرہم، جو نقصان ہوتا ان کو، ولا ینفعہم، اور نہیں نفع ہوتا تھا ان کو۔ وَلَقَدْ عَلِمَ، چلو دیکھو پیچھے آ جاؤ، سکھلاتے تھے وہ ان کو جو نقصان دیتا ان کو نفع نہ دیتا، یا سیکھ لیتے تھے۔ اب یہاں سے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، تابعداری کی اس چیز کی جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں، یہودیوں نے وہ چیز تابعداری کی اس چیز کی جو سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی کے وقت شیاطین پڑھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس وقت شیطانوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک کتاب لکھی تھی شرکیہ، جادوؤں والی۔ اس وقت ملائکہ، شیاطین اوپر جاتے تھے، ملائکہ جو آپس میں گفتگو کرتے تھے، اللہ جو حکم کرتا ان کو آپس میں دہراتے تھے، یہ شیاطین سن لیتے تھے، سن کے آ کے نجومیوں کو بتا دیتے تھے، اور نجومی 99 جھوٹ ملاتے اور ایک سچ ہوتا، اور کتابیں لکھ لیتے، اس طرح لوگوں کو پھر آگے جادو سکھانا شروع کر دیتے کتابوں کی صورت میں لکھا کے۔ تو انہوں نے کتابیں لکھی، اس وقت یہ لوگوں کو وہ شرک کفر سکھانا شروع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کو بھئی پتہ چلا، تو انہوں نے ان سے یہ کتابیں چھین کے اپنی کرسی کے نیچے ان کو مدفون کرا دیا، دفن کرا دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے، اس وقت شیطانوں نے وہ دستاویز جو کتابیں لکھی ہوئی تھی اور سلیمان علیہ السلام نے ان سے کھس کر نیچے کرسی کے دفن کی تھی، وہ لے لی اور کہنے لگے کہ یہ اصل کتابیں ہیں جو سلیمان علیہ السلام پڑھتا تھا، جادو کے ذریعے سب لوگوں کے اوپر حکومت کرتا تھا، جانوروں کے، انسانوں کے، پرندوں کے، اس کی وجہ سے اس کی حکومت برقرار تھی۔ پھر لوگوں کو وہی شیطانوں نے وہی نکال لیے دستاویز، کتابیں،
اور لوگوں کے اندر پھیلا دی کہ یہ اصل بات یہ ہے، اس کے اوپر سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم تھی۔ اللہ نے اسی کا رد کیا کہ تم تو اس شیاطین جو پڑھتے تھے ان کی پیروی کرنے لگے، لیکن بات ہے ما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ یہاں کافرہ بمانا سحر ہے، جادو، تو جادو کو کفر سے تعبیر کیا گیا، اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جادو کفر ہے، چاہے جو بھی جادو کفر ہے، اس طرف اشارہ کر دیا۔ کافرہ بمانا سحر ہے، سحر کو کفر کے ساتھ تعبیر کر دیا گیا، اشارہ کیا گیا کہ یہ جادو کفر ہے۔ تو اللہ نے کہا ما کفر سلیمان ہو، تم کہتے ہو نا کہ سلیمان جادو کے سر کے اوپر حکومت کرتا رہا، ما کفر سلیمان ہو، سلیمان نے کفر نہیں کیا، تم کہتے ہو جادو کی وجہ سے سلطنت تھی اس کی، جادو تو کفر ہے، پیغمبر کفر سے پاک ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، سلیمان کیسے کفر کر سکتا ہے؟ نہیں جادو کیا سلیمان نے، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن شیاطین، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، شیطانوں نے کفر کیا تھا، شیطانوں نے جادو کیا، یہ کفر بمانا سارو، شیطانوں نے جادو کیا، یعنی جادو بمانا کفر ہے نا، شیطانوں نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ اور وما انزل، یہ ما نافیہ بناؤ، امام قرطبی بھی نافیہ بناتے اسی کے اوپر زور دیتے ہیں، اور بعض دوسرے صاحب تفسیر مدری والے بھی، ابن کثیر والے بھی نے بھی یہ نال توجیحات کی ہیں، اور ما نافیہ اس کا عطف چلا جائے گا ما کفر سلیمان کے اوپر، نہیں کفر کیا سلیمان نے، وما انزل علی الملکین، اور نہیں اتارا گیا جادو دو فرشتوں کے اوپر، وہ ان کا تیسرا شبہ تھا کہ اللہ نے ملائکہ بھیجے تھے جادو دے کر، جادو بھی اللہ نے خود اتارا ہے، لہذا جادو کے اندر کفر ہوتا ہے تو اللہ نے خود کہہ دیا کہ غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ یہ تیسرا شبہ کیا تھا یہودیوں نے کہ اللہ نے ملائکہ بھیجے تھے اور ملائکوں کو جادو دے کر بھیجا تھا، اور جادو جو ہوتا ہے وہ تیار ہوتا ہے غیر اللہ کی پکار سے، غیر اللہ کی پکار سے تیار ہوتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 13 قسمیں ہیں جادو کی، سب کا خلاصہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، غیر اللہ سے استمداد اور استعانت طلب کرنی ہوتی ہے، اور جادوگر کی سزا قتل ہے، جب اس کو قتل کر دیا جائے گا، قتل کرنے کے بعد اس کو غسل بھی نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، اور ان کو مسلمانوں والے قبرستان میں بھی داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ اشکال کیا یہودیوں نے کہ اللہ نے 2 ملائکہ بھیجے، دونوں کو جادو دیا، اور لوگوں کو ملائکہ کے ذریعے جادو کی تعلیم دلوائی اللہ نے، اور جو جادو ہوتا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، تو یہاں سے معلوم ہوا غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت اللہ نے خود دے دی ہے۔ تو یہ صحیح تردید جب اس مسئلے کی ہوگی اس وقت ہی ہوگی جب ما انزلہ کے اندر ما نافیہ کو بناؤ، جب ما نافیہ بناؤ گے یہودیوں کی اچھی طرح تردید ہوگی، وہ کہتے تھے 2 ملائکہ اللہ نے اتارے اور دونوں کو جادو دے کر اتارا، تو جادو غیر اللہ کی پکار سے تیار ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ اللہ نے غیر اللہ کی پکار کرنے کی خود اجازت دی۔ اللہ نے کہا میں نے ملائکہ اتارے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے تھے اللہ نے اتارے 2 ملائکہ جادو دے کر۔ ما جب نافیہ بناؤ گے یہود کی صحیح تردید ہوگی، اللہ کہتے ہیں ما انزل علی الملکین، میں نے 2 فرشتوں کو جادو دے کر اتارا ہی نہیں ہے، میں نے نہیں اتارا۔ پھر وہ تعلیم دینے والے جو تھے اللہ نے کہا میں نے ملائکہ کو جادو دے کر نہیں اتارا، اصل وہ شیاطین ہی تھے جو بابل بستی کے اندر لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، جو شیطانوں کے بڑے سردار تھے وہ ہاروت اور ماروت، یہ شیطان تھے، ملائکہ نہیں تھے۔ یہ ما انزل علی الملکین، یہ ما موصولہ نہ بناؤ، ما نافیہ بناؤ۔ صاحب قرطبی آتے ہیں یہی ترجیح کرو تو بہتر رہے گی تمہاری،
اور واقعی اگر سیاق و سباق سے دیکھو یہود کی اگر تردید، وہ کہتے ہیں 2 ملائکہ اللہ نے بھیجے، جادو دے کر بھیجا ہے ان کو، خود اللہ نے جادو کی تعلیم دی ہے، جادو کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے، تو اللہ نے خود غیر اللہ کو پکارنے کی اجازت دی ہے۔ تمہارا قرآن کہتا ہے غیر اللہ کو پکارنا جائز نہیں ہے، تورات کہتی ہے غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے، لہذا اللہ نے جو ملائکہ خود بھیجے تعلیم جادو کی دلائی ہے تو معلوم ہوا غیر اللہ کو پکارنا جائز ہے۔ اللہ نے نفی کر دی، میں نے ملائکہ اتارے ہی نہیں ہیں۔ جب میں نے ملائکہ اتارے نہیں ہیں تو میں ملائکہ کو کفر کی تعلیم کیسے دے سکتا ہوں کہ تم جاؤ اور جا کر کفر کی تعلیم دو؟ لہذا میں نے اتارے نہیں، اس لیے ما نافیہ بناؤ، یہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ یہود کی ترجیح سب سے زیادہ یہود کی یہاں سے دھجیاں اتار دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ملائکہ اتارے، اللہ کہتے ہیں میں نے جادو کے لیے ملائکہ اتارے ہی نہیں ہیں۔ پھر جو تعلیم ہوئی ہے وہ کون تھے؟ اللہ کہتے ہیں وہ شیاطین تھے، جو ہاروت اور ماروت کے نام تھے، جو بڑے ان کے سردار تھے بابل وسطی کے اندر، وہ لوگوں کو جادو سکھلایا کرتے تھے، ورنہ ہم ملائکہ کفر کے ساتھ کیسے اتار سکتے ہیں کہ کفر کی تعلیم دینی ہو؟ تو ما انزل علی الملکین، یہ جو ما نافیہ بنا لو اور اس کا عطف پڑ جائے گا ما کفر سلیمان، اور بے بابل یہ جار مجرور کا عطف ہوگا یعلمون الناس کے ساتھ، اور ہاروت اور ماروت یہ بدل الباز بن جائے گا شیاطین سے۔ تو معنی اصل اس طرح بن جائے گا کہ جب یہودیوں نے اس چیز کی تابعداری کی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھے کرتے تھے، تو اللہ پاک نے کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ اللہ تعالیٰ نے جادو کو ان 2 فرشتوں پر اتارا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور ان کے سردار 2 آدمی تھے، یعنی ہاروت اور ماروت۔ ما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے، یعنی تابعداری کرتے تھے یہود، اس چیز کی تابعداری کرتے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیطان پڑھا کرتے تھے۔ واتبعوا، تابعداری کرتے شیطان، یعنی تورات کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن اور تورات کے مقابلے میں آ کر جادو کی کتابوں کی پیروی شروع کر دی۔ تو آج بھی جو قرآن کو چھوڑ کر مولوی یا پیر یا بزرگ یا کوئی قرآن کو چھوڑ کر کسی کتاب کے پیچھے چلے گا تو وہ بھی انہی کا مصداق بنے گا۔ ما واتبعوا، تابعداری کی، کس نے تابعداری کی؟ واتبعوا، انہوں نے تابعداری کی نہیں، یعنی یہودیوں نے تابعداری کی، ما اس چیز کی، تتل الشیاطین، جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے زمانے میں۔ وما کفر سلیمان، نہیں کفر کیا سلیمان نے، وما انزل علی الملکین، اور سلیمان السلام نے کفر نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ نے جادو کو اتارا علی الملکین، 2 ملائکہ کے اوپر، 2 فرشتوں پر۔ آگے ولیکن شیاطین، عبارتیں اس طرح بنتی جائیں گی، ولیکن شیاطین، لیکن شیاطین، شیطان، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا ہے، یعلمون الناس بے بابل، یعلمون السحر بے بابلا، یعنی یہ کفر شیاطین کا ہے جو بابل میں لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، لیکن یہ شیاطین کا کفر ہے، بابل میں سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو۔ ما ہاروت و ماروت یہ بدل الباز ہے شیاطین سے، لیکن یعنی وہ شیاطین تھے، شیاطینوں کے 2 بڑے سردار تھے، یعنی ہاروت اور ماروت۔ تو اللہ نے ملائکہ نہیں اتارے اور نہ ہی ان پر جادو اتارا ہے، یہ اصل میں حقیقت میں یہ تھے شیاطین، یہ بابل شہر میں آئے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ان کے جو بڑے غنے سردار تھے وہ تھے ہاروت اور ماروت، یہ دونوں شیطان تھے، نہ کہ یہ ملائکہ تھے، کیونکہ شیطان سے بدل ہے، بدل الباس۔
اور دونوں نہیں سکھلاتے تھے کسی ایک کو یہ دونوں شیطان، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ دونوں کہتے تھے ان کو بے شک ہم تو فتنہ ہیں، فلا تکفر، کفر نہ کرو۔ یہ مزید اس لیے کہتے تھے تاکہ زیادہ مزید کفر کے اندر منہمک ہو۔ جس طرح کسی کو منع کیا جائے کہ یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے تو یہ کام سیکھ رہا ہے، میں نے تو یہ کام سیکھ رہا ہے۔ جتنا اس کو اس کام سے منع کرو گے اور اس کا شوق آگا سیکھنے کا، جب تم منع کرو گے اتنا اس کے دل میں شوق بڑھتا جائے گا۔ تو یہ پھر شیطان اس طرح کرنے لگ گئے، ہم فتنہ ہے پس کفر نہ کرو، پس سکھاتے تھے وہ، سیکھ لیتے تھے وہ لوگ ان دونوں شیطانوں سے اس چیز کو جس کے ساتھ میاں اور بیوی کے درمیان فرق ہو جاتا، یعنی جادو۔ کیوں؟ جب میاں بیوی میں سے جو دونوں مسلمان ہوں اور ان میں سے ایک کافر ہو جائے تو اس کا نکاح خود بخود ٹوٹ جاتا ہے۔ جب دونوں مسلمان ہوں ان میں سے ایک شرک کر لے یا کفر کر لے تو ان کا نکاح برقرار نہیں رہتا۔ جب ان میں سے دو ایک کفر سیکھ لیتے، جادو ہے کفر، تعلیم بھی ہے اس کی کفر، اس لیے تو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جادو کفر ہے اور جادو کو سیکھنے والا واجب القتل ہے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کو قبرستان میں بھی نہیں، مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ سیکھ لیتے ان دونوں سے وہ جادو جو فرق کیا جائے، وہ چیز جو فرق کرتے تھے وہ اس کے ساتھ میاں اور بیوی کے مابین جدائی ڈالتے، ساتھ اس کے میاں اور بیوی کے مابین ما ہم، نہیں ہے وہ شیاطین، ہم کا مرجع شیاطین، نہیں تھے وہ شیطان، بضارین، نقصان دینے والے اس جادو کے ساتھ، یہ من زیادہ ہے کسی ایک کو، وہ شیطان اس جادو کے ساتھ کسی ایک کو نقصان نہیں دے سکتے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ یاوت ہوم کا مرجع پیچھے تم سائر بنا لو، جادوگر، نہیں ہے وہ جادوگر نقصان دے سکتے جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی مشیت کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، سیکھتے تھے وہ جو نقصان دیتا تھا ان کو، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور نفع نہیں حاصل ہوتا تھا ان کو، یعنی شرک اور کفر جب سیکھتے تھے تو ان کے لیے نقصان ہوتا تھا، نفع نہیں ہوتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، تحقیق جان لیا انہوں مولویوں نے، لما نشتراؤ، جس چیز کو انہوں نے خرید لیا، ہدایت کو چھیڑ کے جادو کو انہوں نے خریدا، ما لہو، نہیں ہے اس کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، من خلاق، کوئی حصہ، والا بیسا، برا ہے، ما شراؤ بھی، یا شراؤ بمانا باؤ، برا ہے جو بیچا انہوں نے اس جادو کے ساتھ، انفسم، اپنی جانوں کو، یعنی انہوں نے کفر خرید لی، جان کو بیچ دیا، کفر خرید لیا۔ تو لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اب دیکھو یہ واضح لفظ ہے، ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، چاہے شیطان ہے یا جادوگر ہے، وہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جادو کے ذریعے مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو کیا نبی علیہ السلام کے اوپر جب انہوں نے جادو کیا تھا تو اللہ کا ساتھ بھی تو شیطان کے ساتھ تھا؟ ایک طرف تو اللہ کہتا ہے واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر میں آپ کی حفاظت کروں گا لوگوں سے، ادھر سے اللہ دعائیں بتاتا ہے، قول، میرا پیغمبر کہے، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، قل، فرما دے میرا پیغمبر، اللہ اعوذ، میں اب بھی، آئندہ کے لیے بھی، کیونکہ بعد متکلم کا صیغہ مضارع کا، اب بھی، آئندہ کے لیے بھی، تیری پناہ میں آ چکا ہوں شیطان کی چھیڑ چھاڑ سے، وسوسوں سے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ چکا ہوں، اب بھی، آئندہ کے لیے بھی، ان کو میرے نزدیک نہ آنے دینا۔ قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ دعا سکھانے والا خود اللہ ہے اور سکھلا رہا ہے اپنے پیغمبر کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آگے پڑھنے والا خود نبی علیہ السلام ہے۔ کیا یہ دعا کیوں سکھلا رہا ہے؟ واضح لفظ ہے شیطان کے کہ میرا پیغمبر تو کہے کہ اے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنا،
اور یہ بھی ساتھ کہ اعوذ بک رب ان یحضرون، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آ گیا ہوں، شیطان کو میرے قریب نہ آنے دینا۔ تو وہاں خود اللہ دعا سکھا رہا ہے، اور یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جادو، یہ جادوگر اللہ کے حکم کے سوا کچھ کسی کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو کیا ادھر پیغمبر کو دعائیں سکھا رہا ہے ان جادو ٹونے اور شیطان کے مقابلے میں محفوظ رہنے کے لیے، اور یہاں پھر اللہ نے وہاں پیغمبر کا ساتھ دیا، یہاں پھر شیطانوں کے ساتھ کھڑ کے پیغمبر کے اوپر جادو کرا دیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ جادو سراسر کفر ہے، ما کفر سلیمان، اور پیغمبر معصوم ہے۔ جادو تعلیم غیر اللہ کے نام کی، غیر اللہ کو پکارنے کا نام، جتنا غیر اللہ کو پکارو گے، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دو گے، جتنی قرآن کی بے حرمتی کرو گے، جتنی پیغمبر کی شریعت کی بے حرمتی کرو گے، اتنے ماہر جادوگر تیار ہوگے۔ تو جادو یہ تعلیم ہے شیطانی، یہ کفر ہے غیر اللہ کو پکارنا، اور جو پیغمبر کی تعلیم ہے وہ ہے رحمانی، وہ خالص اللہ کو پکارنا ہے، اور جادوگر پکارتا ہے شیطان کو، پھر پیغمبر پکارتا ہے رحمان کو۔ پیغمبر کی تعلیم ہے رحمانی، جادوگر کی تعلیم ہے شیطانی۔ جادو کا ہی مقابلہ کرنا ہو جادوگر نے تو وہ آواز لگاتا ہے شیطان کو، اور موعد پیغمبر جو ہوتا ہے جب مقابلہ ہے آواز لگاتا ہے رحمان کو۔ تو کیا مطلب؟ یہاں جادوگر کے مقابلے پیغمبر، شیطان کے مقابلے رحمان، کیونکہ جادوگر پکارتا ہے شیطان کو، پیغمبر پکارتا ہے رحمان کو۔ جب یہ جادوگر کا کہیں ٹاکرا ہے تو وہ اپنی امداد، استمداد اور استعانت طلب کرتا ہے شیطان سے، اے شیطان تو میری امداد کر۔ غیر اللہ کو پکارتا ہے۔ جب موعد کے اوپر پیغمبر پر مصائب ہے تو وہ پکارتا ہے اپنے اللہ رحمان کو۔ تو کیا یہاں شیطان کی تعلیم پیغمبر کے اوپر غالب آ گئی؟ جادوگر کا مد مقابل پیغمبر، شیطان کے مد مقابل کھڑا کر رہا ہے رحمان کو۔ تو کیا نعوذ باللہ رحمان اتنا کمزور تھا اور شیطان کے وہاں تعلیم کامیاب ہو گئی؟ اور یہاں اللہ رسول اللہ کے مقابلے جادوگر ہے، جادو پیغمبر کے اوپر غالب آ گیا جو خالص اللہ کو پکارنے والا ہے پیغمبر، اور جادوگر وہ ہے جو خود کافر ہے، بے دین ہے، غیر اللہ کو پکارنے والا ہے۔ جب پیغمبر آیا ہی ہر دور کے اندر جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سب شیطان کے مقابلے کے اندر آئے ہیں، سب شیطان کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر پیغمبر کے اوپر شیطانی اثرات ہو جائے تو پھر پیغمبر کی شریعت کہاں سے رہے؟ اس لیے قرآن کے اللہ سکھا رہا ہے پیغمبر کو، قل رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، وہاں یہ تعلیم دے رہا ہے۔ اور یہاں یہ صراطن لفظ موجود ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ما ہم بضارین بہ من احد، کہ وہ جادوگر شیاطین اللہ کے نیوں کو کسی کو ایک تن کے برابر بھی تکلیف نہیں دے سکتے الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو کیا اللہ نے اجازت دی تھی جادوؤں کو ساتھ دے کر پیغمبر کے اوپر جادو کرا دیا تھا شیطان کا ساتھ دے کے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے پیغمبر کے اوپر جادو کیا ہمارا ایمان ہے، مومن کے اوپر ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جادو شیطانی تعلیم ہے، کفر ہے، اور اللہ نے خود شیطان کے بارے بتا دیا اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ، بے شک وہ شیطان جو ہے نہیں ہے اس کا سلطان زور عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے، آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب کے اوپر توکل رکھتے ہیں، ان کے اوپر شیطان کا زور نہیں چل سکتا۔ پھر کس کے اوپر چلے گا؟ آگے اللہ نے انما، یہ انما حصر کے لیے، اور حصر کسی چیز کو بند کر دینا، ایک پہلو اثباتی ایک پہلو منفی کا۔ پھر انما سلطانہ، بے شک اس کا زور ہوتا ہے، زور اس کا چلتا ہے، کن لوگوں پر؟
الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون، شیطان کا زور ان لوگوں پر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ تو جادو تو سراسر شیطانی علم ہے۔ اللہ تو واضح لا آیت بین آیت ہے، کسی قسم کا کوئی لفظ نہیں ہے جو مخفی ہو، متشابہات میں سے ہو۔ اور قرآن کی انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آیت بین ہو، کسی آیت کے ساتھ تعارض اس کا نہ ہو، تو ایسی آیت کو اپنے زہر سے پھیرنا یہ بھی سراسر کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ تو نہیں چلتا شیطان کا اثر، نہیں چلتا۔ کس کے اوپر چلتا ہے؟ صرف انہی کے اوپر چلتا ہے جو شیطان کو دوست بناتے ہیں۔ شیطان کو دوست بنانے والا کون ہے؟ مشرک، بدعتی، یہ رسم و رواج کو رائج کرنے والا، یہ شیطان کو دوست بناتا ہے، شیطان کی ہر بات مان لیتا ہے، یہ شیطان ان کے اوپر زور چل جاتا ہے، اور اللہ کے ساتھ جو شریک کرتا ہے شیطان کا زور اس پر چل جاتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں ہم نظریے کے اعتبار سے بڑے فٹ ہیں، ہمارا نظریہ ٹھیک ہے، لیکن بادشاہ ہمارے اوپر بھی شیطان غالب آ گیا۔ اس سے پوچھو جو نظریے کا پختہ ہو ایمان کا، اس کے اوپر شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے، یہ قرآن کی بین آیت ہے، بالکل واضح آیت ہے قرآن کی۔ اور شیطان وہ کہے کہ ہمارا ایمان پختہ ہے، ان سے پوچھو نماز پڑھتے ہو؟ آپ دیکھ لیں گے وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، دیکھ لینا وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہوں گے، حقوق کھاتے ہوں گے۔ جب وہ سارے حقوق ہی کھاتے، وہ ایمان کامل کیسے ہے؟ اس کا عقیدہ کہے پختہ ہے اور نماز پڑھتا نہیں، وہ کیسے کہتا ہے میں مومن ہوں؟ کس منہ سے کہتا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے، میں رمضان آ جائے روزے رکھتا نہیں، وہ کس منہ سے کہلاتا ہے میں مسلمان ہوں، میرا عقیدہ پختہ ہے؟ اس کو تو شرم آنی چاہیے، وہ مسلمانوں کا نام بدنام کر رہا ہے۔ کیا مسلمان کا صرف یہی ہے بس ایمان لے ہے؟ کیا قرآن نے اگو عامل الصالحات کی قیدیں نہیں لگئی؟ تو اس لیے شیطان کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ ہمارا ایمان ہے پیغمبر کا مقام تو بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو مسلمان ہے، چاہے معصوم بچہ بھی کیوں نہیں ہے یا معصوم بچی بھی کیوں نہیں ہے، جس کا ایمان پختہ ہے، توکل اللہ پر ہے، شیطان کا زور اس پر ہی نہیں چلتا۔ اللہ نے بتا دیا اس پر بھی نہیں چلتا۔ اگر کسی کا چلتا ہے تو ہمیں مار دے، ہمیں پاگل کر دے، دیوانہ کر دے، ہماری کوئی چیز توڑ دے۔ ہمارا ایمان ہے، قرآن کا صاف اعلان ہے کہ شیطان کا زور، اور خود شیطان کہے گا دن قیامت کے جب سارے اس کے پجاری جائیں گے شیطان کے پاس، تو وہ کہیں گے کوئی ہے طریقہ جو ہمارے کہیں گے نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ پھر وہ کہیں گے تو نے ہمیں غر کیا؟ وہ کہے گا ما کان علی علیکم سلطان، میرے لیے تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، کوئی غلبہ نہیں تھا، الا ان دعوتکم، میں صرف تمہیں دعوت دیتا تھا، فاستجبتم لی، تم میری دعوت کو قبول کرتے تھے، میرا زور تمہارے اوپر نہیں چلتا، میں صرف دعوت دیتا تھا۔ میں تو تجھے کہتا تھا قبر کو پوج لے، بابے کے نام کی نظر و نیاز دے لے، بکرا دے لے، یہ تویز لے لے، فلاں بابے کے دربار پر چلا جا، کھارا پانی پی لے۔ میں تو صرف دعوت دیتا تھا، نماز نہ پڑھ، روزہ نہ رکھ، زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں، بس تیرا عقیدہ ٹھیک ہے۔ میں تمہیں دعوت دیتا تھا سلطان، میرا زور تیرے اوپر نہیں تھا۔ شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میرا زور نہیں چلتا، اور خود اللہ کو کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ تیرے عزت کی قسم ہے مجھے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو گمراہ کروں گا، میں مردوں کو گمراہ کروں گا، عورتوں کو گمراہ کروں گا، بزرگوں کو، شیخوں کو، بڑے بڑے نیک متقی صالح جو بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے آل پیر زادے بلوائیں گے اپنے آپ کو، بڑے اونچے اونچے مقام کے لقب ہوں گے ان کے، لیکن فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیری عزت کی قسم ہے سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے بندے مخلص ہیں ان کے اوپر میرا زور نہیں چلے گا۔ اب سوال ہے جن کا مخلص شیطان کہہ رہا ہے تیرے مخلص زور ان پر میرا نہیں، وہ مخلص کون ہے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون مخلص ہو سکتا ہے؟ یا باقی پیغمبر ہیں ان سے بڑھ کر اور کون مخلص ہو سکتا ہے؟ یہ کون جن کے بارے اللہ بھی کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا،
بے شک جو میرے بندے ہیں ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا۔ کیوں؟ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اس لیے کہ ان کا کار ساز، حمایتی اور مددگار میں خود ہوں، جس کا حمایتی کار ساز اور نگران محافظ میں خود ہوں، اس کے اوپر جاؤ لینا تیرا زور نہیں چل سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفیٰ بربک وکیلا، ان کے اوپر تیرا زور نہیں چل سکتا، ان کا کار ساز خود میں ہوں۔ کیا نبی علیہ السلام کے کار ساز نہیں تھے؟ یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ جادو بھی ہے تو اللہ کی مشیت، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو کیا اللہ ادھر سے پیغمبر کو دعائیں سکھلا رہا ہے، ادھر سے کہہ رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، میں آپ تیری حفاظت کروں گا، وہاں سے دعائیں سکھلا رہا ہے، وہاں سے کلمات سکھلا رہا ہے، وہاں یہ بتا رہا ہے، ادھر سے ہٹ کر شیطانوں کو کہتا ہے ٹھیک ہے تم بھی جادو کر لو، پاگل کر لو۔ تو جتنی روایات ہیں نا یہ جادو کی کتابوں کے اندر، بخاری شریف کے اندر، مسلم شریف کے، لوگوں کو یہ بڑا یہ ایک ہوا دھجکی لگی ہوئی ہے لوگوں کو بڑی کہ بادشاہ یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے، یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے۔ کوئی بات نہیں، بالکل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی مسلم کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن غلطیوں سے وہ پاک نہیں ہے، معصوم نہیں۔ یا تو بولو وہ معصوم ہے، صاحب معصوم ہے، کیا اور روایتیں اس قسم کی نہیں ہیں جس کے اوپر صحابہ کے اوپر داغ آ رہا ہے؟ کیا اس قسم کی روایتیں نہیں ہیں جو خود نبی علیہ السلام کی شان کے اوپر داغ آ رہا ہے؟ محدثین کیا کہتے ہیں؟ ایسی روایت جس میں پیغمبر کی ذات کے اوپر دھبا آ رہا ہو یا صحابہ کے عزت کے اوپر دھبا اشارت آ رہا ہو، وہ سند کو نہیں دیکھنا، متن کو دیکھ لو، اگر غلط ہے تو تب بھی اس کو چھوڑ دو، لیکن قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ سند کرتے ہیں، اناف کے نزدیک تو سب سے پہلے ہے متن، اگر متن بھی قرآن کے خلاف ہو تو ایسی روایت کو تب ترجیح، ایسی روایت کے اندر تحویل کی جائے گی، قرآن کے موافق اس کو بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر موافق بن سکے تو ٹھیک ہے، اگر موافق نہیں ہو سکی روایت چھوڑ دیں گے، لیکن قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ محدث سابقہ جنہوں نے یہ تعدیل ارکان یہ چیزیں نکالیں اور اصول باندھے، امام ابو حنیفہ فرمایا ہے، انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ بخاری کی ہو تو پھر نہیں چھوڑنی، مسلم کی ہو تو پھر نہیں چھوڑنی، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ماجہ، ان کی ہو تو کہیں نہیں چھوڑنی، یہ تو بعد میں باندھی گئی ہیں۔ اس لیے یہ اصول ہے کہ کسی کی بھی کوئی روایت ہو اگر قرآن کے خلاف ہوگی تو بالکل اس کو ہم چھوڑ دیں گے، قطعاً نہیں مانتے۔ اور جو یہ جادو والی روایت ہے، بالکل یہ روایت خبر وید ہے، خبر وید ظنی ہے، اور میں بالکل اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، نہیں مانتا یہ روایت جادو والے کو، نہیں تسلیم کرتا بالکل۔ امام ابو بکر جساس حنفی احکام القرآن میں کہتے ہیں یہ ہیں زندیقوں کی گھڑی ہوئی، ملد اور زندیق قسم کے لوگوں کی یہ روایتیں گھڑی ہوئی ہیں جو پیغمبر کے اوپر بہتان تراشی کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے پاس آتے، ہم بستری کرتے، لیکن کہتے میں نے کی ہی نہیں ہے۔ بیوی کے پاس نہیں آیا کرتے، کہتے میں نے اپنی بیوی کے ساتھ آیا ہوں، ہم بستری بھی کر لی، یہ کام کیا نہیں ہوتا، یہ نہیں کی، یہ کر لیا ہے۔ اس قسم کے پیغمبر کو خیالات ہے، یعنی ذہن کے اوپر ہو گیا، جو اس قسم کا پیغمبر کے اوپر اثرات مانے بالکل وہ سرا چٹا کافر ہے، اور اس کو جو کفر کے درجے میں نہیں لیتا وہ بھی اسی طرح ہے۔ اور بعض لوگوں نے کیا جی تعویل کرتے ہیں، جی کیسی تعویل؟ بھئی بشریت کے اوپر، وجود کے اوپر ہو گیا تھا، نبوت کے اوپر نہیں ہوتا۔ کس روایت کے اندر ہے کہ جسم کے اوپر ہو گیا تھا اور دماغ کے، جہاں بھی جو بھی روایت آئی ہے دماغ کے بارے میں کہ کام نہیں کرتے تھے، کیا ہے نہیں کیا، آیا ہوں نہیں آیا، نہیں آیا آیا ہوں، اس کا بازو کے ساتھ تعلق ہے، اس کا پاؤں کے ساتھ تعلق ہے، کان کے ساتھ تعلق ہے، بس اس لیے یہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اس قسم کے جو پیغمبر کی عزت کے اوپر حملہ ہے، پیغمبر کو داغدار کر رہی ہے روایت، قطعاً قابل قبول نہیں ہے بالکل یہ۔ اور اس روایت کے جو راوی ہیں ہشام ابن عروہ، حضرت عروہ کے بیٹے شام راضی، یہ تو چھوٹے تھے جب باپ وفات پا گیا تھا، 200 شاگرد اور بھی ہیں، لیکن کسی نے یہ روایت نہیں کی، صرف انہوں نے ہی کی ہے، اور یہ عموم بلوہ کے بھی خلاف ہے۔ انشاءاللہ آئے گی بات تو میں مکمل کروں گا کہ ہشام تو آخری عمر میں پاگل ہو گیا تھا، یہ بے وقوف بن گیا تھا، اس کا تو عقل ہی ٹھکانے نہیں رہا تھا، یہ عقلوں بھی فارغ ہو گیا تھا، دیکھو ذرا کتابوں کا مطالعہ کر کے۔ تو اس لیے
یہ جادو کفر ہے، اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، اور کفر پیغمبر کے اوپر غالب قطع نہیں آ سکتا۔ جو آخری صورتیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شان نزول ہے، جادو ہو گیا تھا تو 11 گرے، یہ سب جھوٹ لیتے ہیں، اور یہ روایات جو گھڑی ہوئی ہیں سب جھوٹ اور بکواس ہے، کلہم غلط ہے۔ ان کے راوی وہ ہیں جب تک صحابہ کو بکواس نہ کرے اس وقت تک ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ ایسی روایتیں ہمیں قطعاً قبول نہیں، جہاں قرآن کی آیت آ جائے، اللہ نے نہیں کہا قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ ظالم لوگ کہتے تھے پیغمبر کے امتیوں کو کہ تم تو اس کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ ظالموں کا یہ خیالات، لہذا اللہ پاک محفوظ رکھے، پیغمبر کی بے ادبی سے بچائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل مزید یہاں سے بات